یہ دریا ہے 1960 میں جب انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی تھی اس کے اندر سے یہ پہلی دنیا کی شاید ٹریٹی ہے جس کے اندر دریا تقسیم کیے گئے کہ 3 دریا پاکستان کو اور 3 دریاؤں کا پانی انہوں نے ہندوستان کو دیا تھا. کیوں؟ بیکاز دے کم فرام اے ڈسپیوٹیڈ ایریا. دیٹ ڈسپیوٹ اسٹل ایگزسٹ. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جب وہ ڈسپیوٹ ریزالو ہوگا اور وہ ریزالو ہوگا تو یہ کیا بننا ہے کشمیر نے بننا ہے. پہلے میں بات کر چکا ایز پر دی ایسپریشن آف پیپل پاکستان کیا بننا ہے پاکستان. مارکا حق میں جو دنیا نے دیکھا وہ ہماری مجموعی پاور پوٹینشل کا 10 سے 15% ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا 2 ٹوک اعلان. پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی مجبوری سمجھیں, انہیں سندور بیچنا ہے. افواج پاکستان نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی. بھارتی سیاستدان کم جنگجو زیادہ لگتے ہیں. بھارتی میڈیا اور انفارمیشن نے لوگوں کو بہت تفریح فراہم کی. بھارت کو نصیحت ہے کہ سچ بولنا سیکھے. اگر یہی زبان استعمال کرنی ہے تو پھر سامنے آ جاؤ. اگر کسی کو شک ہے تو اس کی ایک قسط ہم دکھا چکے. کشمیر کو پاکستان بننا ہے, اس کے 6 دریا ہمارے ہیں. پانی پر پاکستان کا ناقابل تنسیق حق ہے. مزید کہا کہ آپریشن غضب للحق جاری ہے. اس میں عارضی تعطل آیا تھا. غضب للحق نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے. سادہ سا مطالبہ ہے کہ افغانستان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے. افغان طالبان رژیم بطور ریاست برتاؤ نہیں کر رہی. ہماری کارروائیاں افغان شہریوں کے خلاف نہیں ہیں. افغانستان کے وزیر خارجہ سے مل کر بھارت نے حق کو 1 سال ہو گیا, پہلگام کے واقعے کو 1 سال ہو گیا. وہ جو سوالات ہم نے سال پہلے کیے تھے وہ آج اسی طرح انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے, ہندوستان کے بچوں کے سامنے, ہندوستان کے عوام کے سامنے کھڑے ہیں. کون لوگ تھے جنہوں نے کرایا تھا کہ منٹوں میں FIR ہو جاتی ہے, اس میں تعین کر دیا جاتا ہے کہ باہر سے آ کے لوگوں نے سرحد پار سے آگے سے کرائے. اگر تم اتنے ہی سیانے تھے, اتنے ہی سمجھدار تھے, تو جو ہنڈریڈز آف کلومیٹرز اندر لوگ آگے اس کا تمہیں پتہ نہیں چلا. اس وقت تمہاری یہ سمجھدار انٹیلیجنس, تمہارے یہ ہونہار جو ذہن ہے وہ کدھر تھے؟ سو رہے تھے. پاک فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ سیاستدان اپنے معاملات بات چیت سے حل کریں, کسی سیاسی سوچ کی نمائندگی نہیں کرتے. بات چیت سے مسائل حل کریں. آپ کو کس نے روکا؟ بات چیت سیاسی جماعتوں کا استحقاق ہے, ہم سیاست میں سٹیک ہولڈرز نہیں. مزید کہا بھارت کو غلط فہمی تھی, پاک فوج اور عوام کے درمیان دوری ہے, کسی کی جرت نہیں کہ فوج اور عوام کے درمیان آ سکے. آئندہ یہ کراچی کا نام لیتے ہوئے بھی گھبرائیں گے. پاکستان اور سعودی عرب کے بہت گہرے اور برادرانہ تعلقات ہیں. مخالفین حرمین شریفین کا اعزاز ہر پاکستانی کے لیے اہم ہے. سعودی عرب کو تھریٹ ہمارے لیے بھی خطرہ ہے. دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کی سلامتی عزیز ہے. کرتے رہے ان کے کمیونیکیشن, پاور اور ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کو. ایئر چیف مارشل سدھو امیڈیٹلی آرڈرڈ اے سوئچ اور ایک سیملیس ٹرانسفارمیشن میں پی ایف کا جو ڈیفینسو پوسچر تھا اٹ واز ان سیکنڈس کنورٹیڈ انٹو این اوفینسو پوسچر. ود ان منٹس ہم نے دیکھا کہ اب جو مجھے کہنا پڑے گا کہ اب ہم 8-0 پہ ہیں اور ہماری کنفرمڈ کلز جو ہیں وہ 4 رافیلس, 1 سو-30, 1 MiG-29, 1 میراج 2000 اور ایک ایکسپینسو ملٹی رول انمینڈ سسٹم آلسو. پاکستان نے بھارت کے 7 جہاز گرائے. ڈپٹی چیف آف ایئر سٹاف نے کہا کہ بھارت کا ایک بغیر پائلٹ طیارہ بھی گرایا. اب کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا سکور 8-0 ہے. دشمن ہمارے بارڈر کے قریب آنے کی جرت نہیں کر سکتا. پاک فضائیہ کی جانب سے رافیل طیاروں کو چھوٹا سا ویلکم نوٹ دیا گیا. پاک فضائیہ دشمن کی ہر سرگرمی کو نوٹ کر رہی تھی. اور یادگار جو مارکا تھا, اس سے قبل دشمن کو اپنی افواج اور بالخصوص جو بحری قوت ہے اس پہ بہت ناز تھا. دعوے تھے جن سے یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ بھارتی بحریہ ایک ایسی بحریہ ہے جو اس خطے میں جب چاہے جہاں چاہے اپنی طاقت کا مظاہرہ, یہ جس کو ہم کہتے ہیں پاور پروجیکشن, کر سکتی ہے. کہ ہمارے بحری اثاثہ جات کو نشانہ بنایا جائے, ہماری بحری تجارت اور گزرگاہوں میں خلل ڈالتے ہوئے ہمیں معاشی نقصان پہنچایا جائے. پاک بحریہ اور پاک فضائیہ بھارتی ایئر کرافٹ کیریئر وکرانت کو غرق کرنے کے لیے بالکل تیار. امن ہو یا جنگ, ہم اپنا دفاع کرنا خوب جانتے ہیں. ڈپٹی چیف آف نیول سٹاف کا کہنا ہے کہ مارکا حق میں بھارتی بحریہ کی ہمت نہیں ہوئی کہ ہمارے پانیوں کا رخ کرے.
بھارتی بحریہ ہر طرح سے لیس تھی مگر جارحیت کی ہمت نہ ہوئی۔ بھارت نے بحری بیڑا تعینات کرنے کی کوشش کی، ہماری ساحلی تنصیبات محفوظ رہیں، بندرگاہیں فعال رہیں، مسلح افواج کی ہم آہنگی ہماری کامیابی کی ضامن بنی۔ بھارت نے خفت مٹائی۔ مارکہ حق ماضی نہیں مستقبل کا تعین کرے گا۔ پاکستان نے ہمیشہ بھارت کے ساتھ سفارتکاری کو اہمیت دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کی پریس بریفنگ، کہا عالمی برادری کو جنوبی ایشیا میں امن اور سیکیورٹی پر تشویش ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کے لیے پر امید ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جلد معاہدے کی توقع ہے۔ یہ نہیں جانتا کہ معاہدہ ایک صفحے کا یا زیادہ صفحات کا ہوگا۔ ایران امریکہ سیٹلمنٹ جہاں بھی ہوگی ویلکم کریں گے۔ معاہدہ پاکستان میں ہو تو ہمارے لیے عزت کی بات ہوگی۔ صومالیہ نے یقین دہانی کروائی ہے، قزاقوں سے بات کر رہے ہیں۔ جہاز کا تمام عملہ محفوظ ہے۔ بحری قزاقی کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ مارکہ حق میں امریکی صدر نے بھارت کو بڑے نقصان سے بچایا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس، کہا بھارت کی تمام بڑی پوسٹیں ہمارے نشانے پر تھیں۔ مارکہ حق میں ایڈوانس انفارمیشن نے فتح میں بھرپور ساتھ دیا۔ ہم نے بھارت کی طرح چھپ کر حملہ نہیں کیا۔ پاکستانی میزائلوں نے کامیابی سے اہداف کو نشانہ بنایا۔ بھارت نے ہماری 100 سے زائد پوسٹوں پر حملہ کیا۔ بھارتی ڈرونز کو ہمارے عام شہری بھی گرا رہے تھے۔ پاکستان نے بھارت کے سائبر حملوں کو ناکام بنایا۔ مارکہ حق میں پاکستانی قیادت نے پوری قوم کو متحد کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جنگ میں اہم کردار تھا۔ بھارت کو عالمی سطح پر سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے غیر معمولی کردار ادا کیا۔ پاکستان اپنی خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاکستان نے اپنا حق کے دفاع کا استعمال کرتے ہوئے جارحیت کا متوازن جواب دیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر بیان، کہا کہ فیلڈ مارشل کی قیادت میں دشمن کو فیصلہ کن جواب دیا۔ پاکستان نے جنگی طیاروں سمیت مختلف عسکری اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ یہ دن جرت، اتحاد اور غیر متزلزل عزم کی داستان رہے گا۔ عوام، مسلح افواج کے بہادر افسران اور جوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مارکہ حق میں قوم کا اتحاد ہماری سب سے بڑی طاقت ثابت ہوا۔ پاکستان نے امریکہ ایران جنگ رکوانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ پاکستان نے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گلگت بلتستان میں تقریب سے خطاب، کہا ایران اور امریکہ کی قیادت سے دن رات رابطے میں رہے۔ سیاسی اور عسکری قیادت نے مسلسل رابطے کر کے جنگ رکوائی، کبھی میرٹ پر سمجھوتا نہیں کیا۔ لیپ ٹاپ احسان نہیں بلکہ تعلیمی قابلیت کا اعتراف ہے۔ وزیر اعظم نے سولر پروجیکٹس اور دانش سکولز کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر اعظم نے سٹی گلگت اور سیف سٹی اسکردو کا افتتاح کیا۔ تقریب میں مفت سولر پینلز اور طلباء میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے۔ ایران اب شدت سے ڈیل چاہتا ہے، یہ بہت آسان ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی اوول آفس میں گفتگو، کہا گزشتہ 24 گھنٹے میں ایران کے ساتھ مثبت بات چیت ہوئی۔ ایران جوہری پروگرام جاری نہ رکھنے سمیت کئی معاملات پر آمادہ ہو چکا۔ اب یہ ممکن ہے کہ ایران کے ساتھ ڈیل ہو جائے۔ ایران سے متعلق ہم اچھی پوزیشن میں ہیں، حالات ٹھیک ہیں، ہم ایران سے وہ حاصل کریں گے جو چاہیے، بس ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہو۔ ایران کی پہلے اور دوسرے درجے کی قیادت ماری جا چکی۔ ایران کی فضائیہ نیوی اور ریڈار ختم کر دیے۔ پہلے بھی ایران سے اچھی بات ہوئی لیکن بعد میں وہ بھول گئے۔ امریکی اخبار سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات سے متعلق سوچنا قبل از وقت ہوگا۔ ایران کی جانب سے امریکی تجاویز پر ثالثوں کو آج جواب دیے جانے کا امکان۔ امریکی ٹی وی کے مطابق توقع ہے کہ ایران آج اپنا جواب ثالثوں کے حوالے کرے گا۔ اگلے 30 دن میں جوہری پروگرام، ایران کے منجمد اثاثے اور آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی پر مزید بات چیت ہوگی۔ پاکستان کی ثالثی کے ذریعے امریکہ کو مثبت اشارے ملے ہیں۔ ایران معاہدے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ادھر اسلام آباد میں پھر ایران امریکہ بیٹھک کی بازگشت۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ مذاکرات ممکنہ طور پر اگلے ہفتے اسلام آباد میں ہوں گے۔ دونوں ممالک ثالثوں کی مدد سے عبوری فریم ورک پر کام کر رہے ہیں۔ اس سے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے میں مدد ملے گی۔ ثالث ایک صفحے پر مشتمل میمورنڈم پر کام کر رہے ہیں جس کا مقصد آنے والے مہینے میں بات چیت کی راہ کو ہموار کرنا ہے۔
ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی سے ملاقات۔ صدر پزشکیان نے ملاقات کے ماحول کو سادہ، خوشگوار اور نہایت دوستانہ قرار دیا۔ کہا آیت اللہ خامنہئی سے ملاقات اعتماد آجزی، گہرے خلوص سے بھرپور ماحول میں ہوئی۔ سپریم لیڈر سے ملاقات 2.5 گھنٹے تک جاری رہی۔ سپریم لیڈر کے انداز گفتگو، نقطہ نظر اور گہرے مخلصانہ رویے نے بہت متاثر کیا۔ امریکہ کا آپریشن ٹرسٹ می برو ناکام ہو گیا۔ اب دوبارہ معمول کے مطابق آپریشن فوکشس شروع کر دیا گیا ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر قالیباف کا امریکہ کے خلاف لفظی ایکشن، معاشی اور میڈیا دباؤ کے ذریعے اندرونی اختلافات پیدا کرنے کا الزام۔ کہا امریکہ دباؤ کے ذریعے ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دشمن کو معاشی دباؤ سے بہت امیدیں وابستہ ہیں، لیکن انہیں ایک بار پھر سے غلط معلومات فراہم کی گئی ہیں، جس کی بنیاد پر دشمن غلط فیصلے کر رہا ہے۔ باقر قالیباف نے خبردار کیا کہ یہ غلط فیصلے سب کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ ایرانی قوم اپنی آزادی کی خاطر ہر مشکل برداشت کرے گی اور کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گی۔ وفاقی آئینی عدالت نے انکم ٹیکس قانون کا سیکشن 7E کالعدم قرار دے دیا۔ سیکشن E7 کی بحالی کے لیے دائر FBR کی اپیلیں بھی خارج۔ سیکشن 7E کے تحت FBR کے اٹھائے گئے تمام اقدامات بھی کالعدم قرار۔ سیکشن 7E کے تحت ایسے پلاٹس پر بھی ٹیکس عائد کیا تھا جو زیر استعمال نہیں تھے۔ وفاقی آئینی عدالت نے سیکشن 7E سے متعلق کیس کا فیصلہ 30 اپریل کو محفوظ کیا تھا۔ عدالتی فیصلے سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ چیف جسٹس آئینی عدالت امین الدین خان کے مختصر فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی آنکھوں کا نجی اسپتال میں طبی معائنہ، جس کے بعد انہیں واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا۔ بشرا بی بی کو سخت سیکیورٹی میں جیل سے اسپتال منتقل کیا۔ بشرا بی بی کی آنکھ کی 17 اپریل کو نجی اسپتال میں سرجری ہوئی تھی۔ اب فالو اپ معائنے کے لیے نجی اسپتال لایا گیا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ بانی اور بشرا بی بی کو مکمل علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا جائے۔ علاج اہل خانہ اور ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں کروایا جائے۔ صحت سے متعلق چھپاؤ اور دکھاؤ پالیسی ختم کی جائے۔ بانی اور بشرا بی بی کی صحت پر تشویش بڑھنے لگی۔ 11 مئی تک ملک میں شدید گرمی ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا۔ گرمی کی شدت میں اضافے کے باعث سندھ حکومت نے اعلان کے ایک دن بعد ہی سندھ پنک گیمز ملتوی کر دی۔ سندھ پنک گیمز آج سے 10 مئی تک بے نظیر آباد میں کرانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ دادو، شہید بے نظیر آباد، گھوٹکی، خیرپور، نوشہر و فیروز، جیکب آباد، لاڑکانہ، سکھر، سپی، تربت اور پنجگور میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہونے کا امکان۔ پشاور، مردان، سوابی، نوشہرہ، اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور سیالکوٹ سمیت بالائی پنجاب میں درجہ حرارت 39 سے 43 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔